دنیا کے اندر بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر پہ یقین ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس قابل ہے کہ علاج میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرے گا. اگر کسی کو یقین نہ ہو ایک منٹ بھی اپنے مریض پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں رکھتا. 450 لوگ جہاز پہ بیٹھتے ہیں, 300-250 لوگوں کی فلائٹ ہوتی ہے, پائلٹ نظر نہیں آتا, سارے اپنی جانیں اس کے حوالے کر کے سو جاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی بسا اوقات سویا ہوگا, یا اپنے کو پائلٹ کو بٹھا کے خود جا کے سو بھی جاتا ہے لمبی فلائٹ. اور حقیقت ہے مخلوق پہ اتنا اعتماد ہے, خالق پہ مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ میرا خالق مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. میرا ایمان کیسا ہے کہ مجھے خالق کے بارے میں اتنی بدظنی کہ پتہ نہیں اب یہ کروں گا تو بچوں گا. نہیں بچائے گا تو میرا رب بچائے گا. اگر لے جائے گا اپنے پاس تو وہی مجھے اپنے پاس لے جائے گا. اس لیے مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا یقین کیا ہے, مجھے کس طرح طاقت مل سکتی ہے. اس بات میں تو سب لوگ متفق ہیں, امیونٹی پاور ہونی چاہیے, اور شریعت کے ایک نہیں 36 دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امیونٹی پاور جو ہے اس کے لیے بوسٹر جو ربانی بنایا گیا ہے, اللہ پر اعتماد, اس پر توکل, اس پر یقین جب تک نہیں ہوتا انسان کی امیونٹی پاور جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی. اور سچ کہا تو ابوالکلام آزاد نے, اگر آپ اللہ پہ یقین کر کے کوئی بات سوچتے ہیں تو آپ کو آپ کے ارد گرد سارے امید کے پہلو نظر آتے ہیں, اور اگر آپ مایوسی میں چلے جائیں تو آپ کی اپنی زندگی, اپنے گھر, ہر طرف سے آپ کو دلائل ہی ایسے ملیں گے جو مایوسی کی طرف ہی آپ کو دھکیلتے جائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. برداشت کرنا, یقین کرنا, یہ دو ایسے اصول ہیں جس سے اللہ انسان کو لیڈرشپ عطا کرتے. جس کو انسان اختیار کر لے تو دنیا کی ہر قسم کی مصیبت کے سامنے وہ پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن کب؟ جب اس کے اندر اللہ پہ یقین آ جائے. آپ نے احادیث بھی سنی اور قرآن بھی پڑھا ہوگا. کتنی بڑی آگ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو لگائی گئی, آج بھی وہاں کچھ چیز اگتی نہیں ہے. ذرا اس جگہ کے متعلق آپ نیٹ پہ بھی سرچ کیجیے. لیکن اس اللہ کے پیغمبر نے کسی گھبراہٹ کا اظہار کیا؟ صرف زبان پہ کلمہ لائے ہیں, حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, اس کا آسان معنی یہ ہے, یا اللہ یہ فائل میں حل نہیں کر سکتا, اس فائل کو میں ریفر کر رہا ہوں اللہ تیری طرف, یہ تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے. جس کام کو اللہ کے ہی سپرد کر دیا جائے, میرے مالک سے بڑھ کے کسی کام کو بہتر کرنے والا ہے کون؟ وہ مالک جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے, جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے, جو سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے, جو سفید بالوں کے باوجود بھی زکریا کو اولاد دے سکتا ہے, جو لاٹھی جس کے اندر کوئی بھی ایسا فنکشن نہیں تھا جس طرح کہ آج فنکشن سامنے آ رہے ہیں کہ صرف لاٹھی مارنے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بنا دیے اور پوری قوم کو نجات اللہ نے دے دی. اور فرعونیوں کو جو اپنی طاقت پہ ناز کرتے تھے اسی پانی کو حکم دیا اور سب کو ڈبو کے عبرت بنا دیا. وہ آج بھی حی لا یموت ہے, وہ قادر ہے. اس پر ایمان لانا, اس پر یقین کرنا, وہ آپ کو طرح طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے. جہاز گر بھی جائے تو پھر بھی ایک دو کو بچا دیتا ہے. یہ دلائل بتاتے ہیں
مومن کا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. خوف و ہراس جو دنیا کے اندر ہے یہ ایمان والوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہاں احتیاطی میئرز کو استعمال کریں، لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں، دنیا جہان کی احتیاط کر لو، اللہ ذوالجلال کا اگر فیصلہ آ گیا تو کوئی احتیاط اس کا سامنا نہیں کر سکے. اس لیے احتیاط وہ ہے جس کو اللہ نے بتایا ہے، احتیاط وہ ہے جس کو محمد کریم نے بتایا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چونا گچ کی ہوئی دیواروں میں، قلعوں میں چھپ کے بھی بیٹھ جائے موت وہاں بھی آ جاتی ہے. من لم يمت بالسيف مات بغیرہ تعددت الاسباب والموت واحد. جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر اپنی چارپائی پہ لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ ذوالجلال ہمیں اس بات پہ یقین نصیب فرمائے. آپ اس قوم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں جن کو صحابہ کہتے تھے، اور صحابہ میدانوں میں موت ڈھونڈتے پھرتے تھے، موت ان کے آگے آگے ہوتی تھی. کس طرح سیدنا خالد بن ولید کہتے، اللہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی چاہت اور تمنا کی مجھے شہادت مل جائے، آج میں اپنی چارپائی پہ ہی دنیا سے جا رہا ہوں. اور میرا پیغام بزدلوں کو دے دینا کہ کبھی بھی بہادروں کے سامنے بہادروں کی موت حفاظت کرتی ہے، اور بزدل جو ہیں وہ کبھی بھی موت سے بچ نہیں سکتے. اور اللہ ذوالجلال نے ان کو گھر لیٹے بھی شہادت کا مرتبہ دے دیا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من طلب الشہادت بالصدق، جو سچے دل سے شہادت کا سوال کرتا ہے بلغہ اللہ ایاہ وان مات علی فراشی، وہ اپنے چارپائی پہ بھی فوت ہو تو اللہ اس کا درجہ شہیدوں میں لکھ دے. یقین کیجئے تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے.